ایک فیسلٹی ہے جس میں سندھ حکومت نے ساتھ دے کے بڑا انویسٹمنٹ کر کے یہاں کا کچھ ہاکی گراؤنڈ اور جاگنگ ٹریک اور واکنگ ٹریک اور اوپن اسپیسز کا ہیلتھ فیسلٹیز پہنچائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹر ہے یہاں بہت اچھا کام ہوتا ہے, جہاں نوجوانوں کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے موقع دیے جاتے ہیں. اور میں بہت خوش ہوں کہ سندھ حکومت اس قسم کے جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو اس صوبے کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرے. یہاں اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز بھی ہوتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ بھی ہوتا ہے, اسکلز ڈیولپمنٹ بھی ہوتے ہیں. تو نوجوان یہاں آ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر زندگی کے لیے تیار بھی کر سکتے ہیں. اور کراچی میں ایک ایسا اسپیس ملنا, ایک ایسا جگہ ملنا جو اتنا خوبصورت اور اتنا کھلا ہے, یہ بھی ایک یونیک چیز ہے. I'd like to appreciate the Sindh government's initiative, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت جہاں بھی اس قسم کا پازیٹیو کام ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ دیکھے اس پازیٹیو کام میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ کرتا رہے گا. and I look forward کہ سی ایم صاحب مجھے جلد ہی جو ہمارے پیپلز اسکوائرز ہے ان کا جو نئے فیزز انوگریٹ ہونے کے لیے تیار ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم تکلیف دیں گے. تھینک یو. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا, ابھی چلو اس کو چھوڑ, ہاں آواز آ گئی. چیئرمین صاحب جب سے آپ نے ینگسٹر کا ذکر کیا, آپ نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی اپنی طرح ایک نوجوان لگایا ہے, لیکن جب سے اس کی تعیناتی ہوئی ہے, میں اس کو محبت میں میر کہتا ہوں, تو میر کی جب سے تعیناتی ہوئی ہے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک کھلبلی سے مچ گئی ہے. وفاقی وزراء اور اس کے جو میں نام نہیں دے رہا, آپ سمجھ گئے نا, وہ سارے اس پر اتنا برس رہے ہیں جیسے ابھی تک کراچی میں بادل میں نہیں برسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قوتیں بھی ان کو شاید حقیقی خوف ہو گیا ہے جو 40 سال سے آپ کا کراچی میں راستہ روکے ہوئے تھے, کہ آپ پہلی مرتبہ واقعی آپ کراچی فتح کرنے جا رہے ہیں اور ان کو خوف ہوا ہے. دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا ایک آبزرویشن تو کیا ہے کہ کیوں اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوتا ہے. اور میرا خیال میں ان کا ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں. اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے, ان کے سازشیں کے باوجود, ان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود, کم وسائل کے باوجود, زیادہ محنت کے ساتھ مل کے ہم اپنے محدود وسائل سے کام تو ہو رہا ہے کراچی میں, پورا صوبہ میں اتنا لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنا محنت بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ, اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے, وہ عوام کے سامنے ہے, عوام اس کو دیکھ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان کے عوام سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی. آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ الیکشن کب بھی ہو سکتے ہیں, تیاری کریں, تو آپ کی جماعت میں اس وقت ریٹائر کرنل جنرل شامل ہو رہے ہیں. سر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 الیکٹرل حکومت بناتے ہیں, تو کیا آپ کو آسرا دیا گیا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کی آ رہی ہے یا آپ ابھی سے اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو, آپ اس شہر سے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے. ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں. اور ایک طرف جہاں ہمارا جدوجہد ہوتا ہے, ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے, ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے, ہم ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں, زور اور شور سے ہو رہے ہیں. نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے, جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے,
دونوں باقی جماعتوں کے حکومتیں بھگتے ہیں. تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجٹمیٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب، یہ میرا سوال کیجیے گا یہاں. اچھا چیئرمین صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کراچی میں ہیں، اور کل ویسے اے پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا اجلاس ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب تک اے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اور اے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اب اٹیچ ہو گئی ہے. تو کیا کامنٹ کریں گے آپ اے پی ڈی ایم پر؟ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا، جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی. چاہے وہ 11 کا 11 بائی الیکشنز جو ہمارے باقی اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے ہم نے وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیا. ہم نے حکومت کو شکست دلوائے. ہم نے خیبر سے لے کے کراچی تک، پشین سے لے کے فاٹا تک حکومت کو شکست دلوایا، اور پوری قوم کو دکھایا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے. جب پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی اور وہ سینٹ الیکشنز جس میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کے کہنے پہ وہ حصہ لیے، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تاریخی شکست حکومت کو دلوائیں، یہاں تک کہ اسلام آباد میں اپنا سینیٹر کو جتوا کے ہم نے مجبور کر دیا تھا کہ خان صاحب اپنا عدم اعتماد کے ووٹ لے. اب آگے جا کے اگر اپوزیشن سیریس ہیں، وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ذاتی مفاد کے بجائے، انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا، جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سیریس ہے، اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں، تو کل حکومت گر جائے گی. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سنگین ہے حکومت کو نقصان پہنچانے میں. کیا وہ جو ان کو وہ تجویز دیتے ہیں جو حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو پہنچاتا ہے یا پہنچایا ہے، یا وہ جو ایسے تجویز دیتے ہیں جو صرف اپوزیشن کو نقصان پہنچاتا ہے. جہاں تک یہ اشاروں کی بات ہوتی ہے، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو صرف اور صرف عوام کے اشاروں پہ یقین رکھتی ہے، اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ ماضی میں چلا ہے، نہ آج چل رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چلے گا. یہ ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں سارے کے سارے 100% ان کے انکیوبیٹرز اور ان کے نرسریز سے بنے ہوئے جماعتیں ہیں. تو جب وہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم اشاروں پہ چلتے ہیں. لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، پیپلز پارٹی نہ ماضی میں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پہ کسی اشارہ پہ چلے گا. جہاں تک ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں،
बजट के वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे ख़त पे और ऑन रिकॉर्ड लेकर आया था जो नाइंसाफ़ी सीएम साहब और हमारे सूबे के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। जो हमारा NFC का हक है, जो हमारा शहर का हक है, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा गिनती सेंसस में होता है वो गलत तरीके से होता है ताकि हमें अपना शहर और अपना हक नहीं दिया जाता। और जहाँ तक तरक्याती ऐलानात वफाकी हुकूमत की तरफ से, हमने भी पिछले बारिशों में और पिछले मानसून के सीज़न में ये सुना था कि 1000 अरब रुपीस कराची के लिए कितना ऐलान किया, 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। 1 साल हो चुका है, 1 रुपया नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं लगाया गया, 1 कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, 1 मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराची और इस सूबे के अवाम को तकलीफ पहुंचाया है। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी जो अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, इरशाद संजरानी बोलियो से। बिलाल साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल खत्म करके वापस वतन आई थी तो 18 अक्टूबर को 2 धमाके हुए थे। आप बलूचिस्तान में गए, शमूलियत हुई बड़ी और 2 धमाके होते हैं। ये आपको क्या पैगाम है, किसकी तरफ से पैगाम है, या फौज की तरफ से या फिर तालिबान की तरफ से, क्योंकि आप बार तालिबान पर हमले करते रहते हैं, ये या कौन सा ये मैसेज है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म कराची आए हैं, एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह को नहीं बुलाया, ये क्या तालिबी तरमीम के बाद सूबे के साथ एक तज़ीक नहीं है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ? जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़े हैं वो जी, कल परसों क्वेटा में बम धमाके हुए थे। हमने इन दहशतगर्दी के वाक़े के तनकीद भी किया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत दहशतगर्दों को अपीस करने के बजाय, नरम रवैया रखने के बजाय, हुकूमत को दहशतगर्दों के साथ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान को अपनाना पड़ेगा ताकि हम दहशतगर्दी इस पूरे मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं और उस ख़तरा का मुकाबला कर सकते हैं जो हम सब देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद दहशतगर्दों का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। उसको अगर हमने संभालना है तो हमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना पड़ेगा। अफसोस के साथ जो हमारा वज़ीर आज़म है वो दहशतगर्दी के साथ और दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं, दहशतगर्दों को शहीद करार देता है। और वो जो सिपाही, वो जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने हमारा शहर कराची से लेके वज़ीरिस्तान तक अपने जान की कुर्बानी दी है इस दहशतगर्दी का मुकाबले करने के लिए, उनको लावारिस छोड़ा है। हम समझते हैं इस पूरा पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक खान साहब अपना पॉलिसी को रिव्यू नहीं करता है तब तक ये दहशतगर्दी का खतरा रहेगा। वज़ीर-ए-आला के साथ वज़ीर-ए-आला साहब को नहीं बुलाया। जनरल साहब, जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन करने वाली और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात पीपल्स पार्टी ने कैसे बलूचिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों के साथ हाथ मिला लिया? क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि आपका तो बिल्कुल चेहरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो जाने जाते हैं मोहरा इस्टेब्लिशमेंट के, जिन मोहरों को आपने जमात में शामिल किया। तो क्या इक़्तिदार हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी अब कुछ भी कर सकती है? अब मैं एक तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी का एंटी नहीं, प्रो पीपल रहा है, और जिसका पॉलिसी एंटी पीपल होगा हम उनके एंटी होंगे, जिनके पॉलिसी प्रो पीपल होगा हम उनके साथ देंगे। जहाँ तक ये जो आप सब ने कुछ दिनों के लिए मेरे जो लोग शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इनको ये गलत छाप इन पे डाला गया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सनाउल्लाह ज़ेरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी बलूचिस्तान में सियासत करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सियासत करते हैं एज अपोज टू पंजाब। और पंजाब के तर्जुमान, लाहौर के तर्जुमान को पता ही नहीं है कि खुशदार में और क्वेटा में सियासत करना क्या चीज़ है। सनाउल्लाह ज़ेरी साहब के बेटे को शहीद किए गए हैं, और बड़ा अफसोस की बात है कि जब PDM का जलसा क्वेटा में हो रहा था
تو سنا لازیری صاحب کو اور جنرل قادر بلوچ صاحب کی انسلٹ ہوا اور ان کو اس جلسہ میں دعوت بھی نہیں دی گئی تھی، اور یہی وجہ بنا ان کی اپنی جماعت کا علیحدگی اپنانے سے. اور ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا راستہ کھل چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں جو اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو بگانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ایک پیسفل، پراسپرس اور ترقی پسند پاکستان بنانا چاہتے ہیں. میرا سوال آپ سے اس نظر ہے کہ کراچی میں اس وقت 13 سال سے پورے دن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 13 سال کی حکومت ہے. کراچی کے لیے اسپیسیفک اب آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ کیونکہ نہ ماس ٹرانزٹ کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں، نہ فراہمی آپ کے بنیادی مسائل اور حل ہوئے ہیں. بنیادی ترجیحات اس وقت کیا ہیں جو فوری کراچی میں نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماس ڈیولپمنٹ کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کی دن رات کا محنت آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کے NICVD کے یا چیسٹ پین یونٹ یا ہاسپٹل پورا کا پورا بنا ہوا ہے. جگہ جگہ پبلک سپیسز، جیسے آج ہم اس YMCA میں ہیں، مگر ویسے پیپلز پیک کے کانسیپٹ پہ بڑے پبلک سپیسز بنائے گئے ہیں کراچی میں. پانی کے منصوبے میں پانی کے تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہب ڈیم اور مختلف منصوبے سندھ حکومت نے اپنائے ہیں، جس طریقے سے وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن سیٹ کر کے ایک 100 میگا واٹ کا ایکسٹرا بجلی کے الیکٹرک کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی محنت، محدود وسائل کے باوجود اپنی محنت کی نتیجے میں کراچی کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ کو حق دیا جائے، ہمارا شہر کو، ہمارا کیپٹل کو اپنا حق دیا جائے، تاکہ ہم یہاں کے عوام کا مسائل حل کر سکیں. کچھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سینسس میں گنتی کم کی جائے گی، اگر آپ کو NFC ایوارڈ میں آپ کو اپنا فنڈز نہیں دیا جائے گا، اور پوری ملک سے اور پوری دنیا سے امیگریشن اسی شہر میں ہوگا، تو ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے اور کام بہت زیادہ ہوگا. مگر پیپلز پارٹی نے ان کم وسائل کے باوجود زیادہ ریزلٹس دکھائے ہیں، اور کراچی کے عوام اور پورے ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حق بھی دلوائیں گے اور آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. چیئرمین صاحب، میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ امریکہ جا رہے تھے تو پوری حکومت ہل گئی تھی. کوئی کہہ رہا ہے اپوائنٹمنٹ لینے گئے، کوئی کہہ رہا ہے جاب لینے گئے، کوئی کہہ رہا ہے CV لینے گئے. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو گرین سگنل ملا. تیسرا یہ ہے کہ جب شیخ رشید آئے تھے تو شیخ رشید سے میں نے سوال کیا کہ اگلی حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی یا مریم نواز کی ہوگی، تو انہوں نے کہا یہ 5 سال بھی یہ حکومت پورے کرے گی، اگلے 5 سال بھی حکومت جو ہے PTI کی آئے گی. تو آپ کیا راضی ہو گئے ہیں؟ جہاں تک امریکہ کا ہمارا ٹرپ کی بات ہے، وہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا، اور اس ٹرپ میں ہم نے تو واشنگٹن کا دورہ کیا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینوں بعد ہم واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے، پھر آپ ان کے چیخے دیکھیں. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا بیانات ہے، یہی صاحب مشرف کا بھی وزیر تھا، اس کے لیے بھی کہتا رہا کہ اس کا حکومت آنا ہے اور آتا ہی رہے گا. اور پھر اسی وزیر صاحب نے دیکھا کس طریقے سے صدر زرداری نے، مرد ہور نے اس مشرف کو بھی بگایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کپتان کو بھی بگائیں گے. جنرل صاحب، میرا نام شبیر لاشاری ہے، سندھ نیوز سے میرا واسطہ ہے. اچھا. وفاقی سرکار نے پچھلے دنوں جو جزائر ہیں سندھ کے، ان کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ کیا، اعلان کیا. وہ اپنی جگہ پہ اب MKM کی فرمائش پر سن 71 میں جو لوگ بنگلہ دیش چلے گئے تھے، ان کی چھوڑی ہوئی جو جائیدادیں ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہونے والے لوگوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی یک طرفہ فیصلہ لے گا، جو بھی فیصلہ وہ اس شہر یا اس صوبے کے لیے لیں گے، مگر اس صوبے کے عوام کو، اس صوبے کے حکومت کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے تو وہ متنازع ہی رہیں گے. جہاں تک MQM کی اس حکومت میں کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشنز
جلد آنے والے ہیں اور کراچی کے عوام MQM کو اور PTI کو ایسے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیں گے کہ جس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں اس شہر کے عوام ڈوب رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتوں ان کے مسائل کے قصوروار ہے. اگر کوئی حل ہے، اگر کسی کا نیت صاف ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. چیئرمین صاحب، اصغر عظیم فرام کیپٹل ٹی وی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی میں میئر اپنا لگانے کی بات کی اور کہا کہ اس بار ہمارا میئر ہوگا، ہمارا ناظم ہوگا، لیکن تاریخ میں پہلی بار سیاسی میئر ایڈمنسٹریٹر کا تعین کیا گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ڈویژنس میں کنسلٹنٹ بھی لگائے گئے جو کہ بلدیاتی امور دیکھیں گے. تو کیا یہ تمام جماعتوں کو کلیئر کٹ میسج ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار سنجیدہ ہے اور میئر زیادہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس شہر کے لیے سیاسی یا حکومتی محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اس شہر میں بہتری لے کر آئیں. اور CM صاحب کو جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا ہمارا پرفارمنس میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمارا سروس ڈیلیوری میں بہتر لانے کے لیے، اس کے پاس وہ حق ہے، وہ تیار ہے کہ وہ سٹیپس لے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اب CM صاحب نے اپنا کیبنٹ ممبر کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے، ایک گریڈ 19 کا آفیسر کا پوزیشن پہ بٹھا کے اپنا حکومت کا سیریسنس اور اس جماعت کا سیریسنس دکھاتی ہے کہ ہم کیا اہمیت اس شہر کو اور اس شہر کے عوام کو دیتے ہیں. اور جو ساتھ اسپیشل اسسٹنٹس جو مختلف ڈسٹرکٹس میں CM سندھ کی طرف سے کوآرڈینیشن کریں گے، CM سندھ کی طرف سے ان ڈسٹرکٹس میں عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس قدم سے بہتری ہی آ سکتی ہے. اس قدم سے ہمارا محنت کا بہتر پھل اور بہتر نتیجہ نکل سکتے ہیں. تو ہم بھی اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں. اس صوبے کے عوام نے اس فیصلے کو ویلکم کیے ہیں. اس صوبے کے کیپٹل سٹی نے اس فیصلے کا ویلکم کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کا نیت صاف ہوتا ہے اور آپ ایک کام کے لیے نکلتے ہیں، اس کا ریزلٹس بھی نکلتے ہیں. اور جیسے فیصل وابڈا کا سیٹ کا بائی الیکشن ہو، کماری کا بائی الیکشن ہو یا ملیر کا بائی الیکشن ہو، آئی تھنک یہ اب ایک کامنٹ نہیں ہے. یہ عوام چاہے وہ کشمیر کے پہاڑوں میں رہ رہے ہو یا کماری میں رہ رہے ہو، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آخری سوال چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ PDM کا کیا فیوچر ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ وہ جب اسلام آباد جا کے اجلاس بلا رہے ہیں، تو کیا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ ہم تو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو بیسٹ وشز بھیجتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا اب ہمارے بغیر ہو سکے گا. اور انشاءاللہ تعالی وہ جلد از جلد اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے، عمران خان کو بھی بگا کے بھی دکھائیں گے. تب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے اصل مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اپنا سیاسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں، اس وزیر اعظم کو ہر جگہ چیلنج کریں. اور جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں سنجیدہ ہو، جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں مانیں کہ وہ پارلیمانی اور جمہوری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں. تھینک یو.